السلام علیکم ناظرین، جب خلیجی ریاست قطر 2022 کے ورلڈ کپ کے میزبان کے طور پر سامنے آئی تو ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا کہ ایک ایسے ملک میں کھلاڑی اور شائقین موسم سے کیسے نپٹیں گے جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہتا ہے۔ اس صورت میں سٹینڈز میں فٹ بال کے شائقین کو ہر سیٹ کے نیچے موجود وینٹ کے ذریعے ہوا پہنچا کر ٹھنڈا رکھا جائے گا۔ 3 ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد قطر میں 2022 کا فیفا عالمی فٹ بال کپ ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا کیونکہ فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ پہلی مرتبہ مشرق وسطیٰ میں منعقد ہو رہا ہے۔ ناظرین، قطر نے عالمی کپ کی میزبانی کے لیے 8 اسٹیڈیمز تیار کیے ہیں اور وہ 1 ماہ تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ کے میچز کی میزبانی کریں گے۔ بات کرتے ہیں ان اسٹیڈیمز کے بارے میں۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے لوسیل اسٹیڈیم کا۔ ناظرین، یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس میں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ ورلڈ کپ 2022 کے فائنل کی میزبانی کرے گا۔ ٹورنامنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اسٹیڈیم کو روشنی اور سائے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسا کہ روایتی فنار لالٹین میں دیکھا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم کو عرب دنیا کی ایک عمارت کی نمائندگی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں خطے سے برتنوں، پیالوں اور آرٹ کے فن پاروں کی نمائش کی گئی ہے۔ فائنل کے علاوہ لوسیل اسٹیڈیم 6 گروپ میچوں اور ایک سیمی فائنل سمیت ناک آؤٹ راؤنڈز کے 3 میچوں کی میزبانی بھی کرے گا۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ شہر کے مرکز سے 15 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور نئے لوسیل میٹروپولیٹن کے مرکز کے طور پر کھڑا ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر لوسیل اسٹیڈیم کو اسکولوں، دکانوں، کھیلوں کی سہولیات اور صحت کے کلینکس سمیت ایک کمیونٹی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم کی 80,000 نشستوں میں سے زیادہ تر کو ہٹا دیا جائے گا اور انہیں کھیلوں کے منصوبوں کے لیے عطیہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مدینۃ العلم اسٹیڈیم، یعنی ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ ناظرین، ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کا ڈیزائن روایتی اسلامی فن تعمیر کی جیومیٹری شکلوں سے متاثر ہے۔ 40,000 نشستوں کی گنجائش رکھنے والا یہ اسٹیڈیم متعدد معروف جامعات میں گرا ہوا ہے۔ اس کا منفرد کولنگ سسٹم ہے، اس کے آس پاس سبزہ ہے۔ اس کو پائیدار انداز میں اور مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ ہیرے کی شکل کے اس اسٹیڈیم کی ابتدائی گنجائش 40,000 نشستوں کی ہوگی، جو ٹورنامنٹ کے اختتام پر کم ہو کر 25,000 نشستیں رہ جائیں گی اور اضافی نشستیں ترقی پذیر ممالک کو عطیہ کر دی جائیں گی۔ نمبر 3، احمد بن علی اسٹیڈیم۔ 40,000 گنجائش رکھنے والے اس پنڈال کا ایک اچھوتا ڈیزائن ہے۔ یہ اسٹیڈیم اور اس کے آس پاس کی عمارتیں مقامی ثقافت اور روایات کے پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ پیچیدہ پہلو ریت کے ٹیلوں کی لہروں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ پیچیدہ ہندسی نمونے صحرا کی خوبصورتی، دیسی نباتات اور حیوانات کے ساتھ ساتھ مقامی اور بین الاقوامی تجارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے شائقین ماحول دوست نئے دوحہ میٹرو سسٹم کے ذریعے سفر کر سکیں گے۔ ٹورنامنٹ کے بعد اسٹیڈیم کی آدھی نشستیں بیرون ملک فٹ بال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے عطیہ کر دی جائیں گی۔ السمامہ اسٹیڈیم۔ 40,000 نشستوں کی گنجائش رکھنے والا السمامہ اسٹیڈیم خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ کے میچوں کے لیے پہلی مرتبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی جالی دار عربی ٹوپی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم کوارٹر فائنل مرحلے تک متعدد میچوں کی میزبانی کرے گا۔ اسٹیڈیم کے اندر ٹھنڈے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پورے گراؤنڈ میں ایئر کنڈیشنز نصب کیے گئے ہیں۔ اختتامی تقریبات کے بعد اسٹیڈیم کی گنجائش کو کم کر کے 20,000 نشستیں کر دی جائیں گی اور اضافی نشستیں ترقی پذیر ممالک کو تحفے میں دی جائیں گی اور یہ عطیہ قطری عوام کی سخاوت کی حقیقی عکاسی کرے گا۔ اسٹیڈیم 974۔ ناظرین، یہ شپنگ کنٹینرز کو ماہرانہ انداز میں جوڑ کر تعمیر کیا گیا اسٹیڈیم ہے۔ اس کی گنجائش بھی 40,000 ہے۔ نمبر 974 قطر کے لیے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔ یہ عارضی مقام سب سے زیادہ پائیدار اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے۔ اسے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا مکمل طور پر ڈی ماؤنٹیبل ٹورنامنٹ مقام کہا جاتا ہے اور روایتی اسٹیڈیمز کے مقابلے میں اس کی تعمیر میں کم مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ البیت اسٹیڈیم۔ یہ الخور شہر میں واقع ہے جو غوطہ ہوری اور ماہی گیری کے لیے مشہور ہے۔
البیت اسٹیڈیم بیت الشعار کی نقل کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ خیمے تاریخی طور پر قطر کے خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 60,000 کی گنجائش رکھنے والے اس میدان میں پیچھے ہٹنے والا چھت کا نظام اور جدید کولنگ سسٹم موجود ہے، اس لیے شائقین آرام سے میچ دیکھ سکیں گے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کے کچھ اہم میچز کی میزبانی کرے گا۔ ان میں افتتاحی میچ، 5 اضافی گروپ میچز، ناک آؤٹ کے مرحلے کے میچز بھی شامل ہیں۔ ان میں ایک سیمی فائنل میچ بھی شامل ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر پنڈال کی تقریباً نصف نشستوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر میں فٹ بال منصوبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم، اس کا ڈیزائن روایتی کشتیوں سے متاثر ہے اور سمندری سفر کے ماضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم کی گنجائش بھی 40,000 نشستیں ہیں۔ گرم موسم ہونے کی وجہ سے پہلا چیلنج گرم ہوا کو باہر رکھنا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم میں چھت کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہوا اس کے ارد گرد سے نکل جائے گی۔ اس کا ہلکا رنگ بھی سورج کی روشنی کو کم جذب کرتا ہے۔ اس میں جدید ترین کولنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹنے والی چھت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیڈیم کو سارا سال استعمال کیا جا سکے گا۔ اس اسٹیڈیم تک دوحہ میٹرو کے اسٹیشن کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے بعد اسٹیڈیم کی گنجائش 40,000 سے کم ہو کر 20,000 ہو جائے گی۔ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم، ناظرین، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اعلیٰ معیاری کولنگ ٹیکنالوجی کی تنصیب کی گئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کا پہلا مکمل طور پر ایئر کنڈیشن اسٹیڈیم بن گیا ہے، جس کا مقصد قطر کے گرم موسم میں بھی شائقین کو پرسکون اور ٹھنڈا ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہ اسٹیڈیم 1976 میں پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک اس کی 2 مرتبہ وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ توسیع بھی کی گئی ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 40,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جہاں یہ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل راؤنڈ تک کے میچز کی میزبانی کرے گا۔ اسٹیڈیم میں نصب جدید کولنگ سسٹم شائقین کو ٹھنڈا ماحول فراہم کرے گا اور 23 ڈگری سینٹی گریڈ پر درجہ حرارت کو برقرار رکھے گا، اور یہ عام سسٹم کے مقابلے 40% کم بجلی استعمال کرے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ قطر میں 100 سے زائد نئے ہوٹلز، ایک نئی میٹرو اور نئی سڑکیں بھی بن رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا اندازہ ہے کہ فائنل میچز میں 15 لاکھ لوگ شرکت کریں گے۔